الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. الحمد لله رب العالمين. All praises and thanks be to Allah, the Lord of the universe. Ar-Rahman Ar-Rahim, the most gracious, the most merciful. Maliki Yawmiddin, the master of the day of judgment. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. You alone we worship, and you alone we ask for help. اهدنا الصراط المستقيم. Guide us to the straight path. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. The path of those on whom you have bestowed your favors, not the path of those who earned your wrath, and not of those who go astray. صلوات بر محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. جابر سے یہ روایت ہے جس کو زہرا سے نسبت ہے. ایک دن گھر میں آئے نبی، بولے کہ ذوف طبیعت ہے. پاس میرے آؤ زہرا، پاس میرے آؤ زہرا، تاکہ ملے کچھ دل کو چین. اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. بولے نبی میری دختر، لے آؤ یمنی چادر، جس کو اوڑھ کے لیٹوں میں، پائے سکوں قلب مضطر. دیکھ کے والد کی صورت، دیکھ کے والد کی صورت، دکھی ہوئی ام الحسنین. اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. ردا جو اوڑھ کے لیٹے نبی، کچھ ہی دیر نہ گزری تھی، گھر میں آئے مولا حسن. بولے یہ ہے خوشبو کیسی، تحت کسا یوں لگتا ہے، تحت کسا یوں لگتا ہے، کرتے ہو جد گویا میرے چین. اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. پھر یوں کیا مولا نے کلام، نانا آپ پہ میرا سلام. گرچہ اجازت مل جائے، تحت کسا جائے غلام. بولے نبی آ جاؤ حسن، بولے نبی آ جاؤ حسن، تم میرا
عکس ہو نور عین اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. ایک لمحہ نہیں گزرا تھا آ پہنچے شہ کرب و بلا. بولے مایوں لگتا ہے جیسے نانا ہو تحت کسا. بولی ملکہ روز جزا بولی ملکہ روز جزا. یہ سچ ہے میرے دل کے چین اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. سن کے سخن یہ زہرا کا بول نبی سے شہ بطحا. کیا مجھ کو بھی اجازت ہے میں بھی آؤں زیر کسا. بول نبی تو مجھ سے ہے بول نبی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں میرے حسین. اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. پہنچے حسین بھی تحت کسا وقت ابھی کچھ گزرا تھا. فاتح خیبر آ پہنچے بولے مجھے ہے یوں لگتا چادر کے نیچے وہ ہے چادر کے نیچے وہ ہے. ڈھونڈتے ہیں جنہیں میرے نین اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. سن کے کلام شیر خدا فاطمہ زہرا نے یہ کہا آپ کے بچے اور نبی اس دم سب ہے تحت کسا. علم و ادب و طہارت کے علم و ادب و طہارت کے گویا ہے مرجل بحرین. اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. بولے علی پیغمبر سے ابر کرم جو ادھر برسے. میں بھی آپ کے پاس آؤں شہر کو نسبت ہے در سے. فاصلہ تھوڑا سا بھی نہیں فاصلہ تھوڑا سا بھی نہیں آپ کے اور میرے مابین. اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. بولا قرآن سے یوں قرآن آؤ اے کل ایمان. ایک ہی نور ہے دونوں کا ایک ہے نبی ایک امام زمان. تحت کے ساتھ تم بھی آؤ تحت کے ساتھ تم بھی آؤ. فاتح خیبر بدر حنین. اللہ محمد علی فاطمہ. آ گئے تحت کے ساتھ جو علی کہنے لگی تب بنت نبی. بابا آپ پہ میرا سلام آؤں کیا اندر میں بھی. تب یہ حبیب خدا نے کہا تب یہ حبیب خدا نے کہا آ جاؤ میری نور عین. اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. زیر کے ساتھ جب پانچوں تن جمع ہوئے سب مثل چمن. بولا فرشتوں سے یہ
خدا تحت کسا ہے جتنے بدن میں نے بنائی ان کے لیے، میں نے بنائی ان کے لیے عرش و فرش کی زیب و زین، اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین۔ بولا خدا سے جبرائیل اے عالم کے وکیل و کفیل، ان میں چھٹا میں بل جاؤں گر ہو اجازت رب جلیل، فرش زمیں پہ جاؤں میں، فرش زمیں پہ جاؤں میں، پا جاؤں قرب سبتین، اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین۔ آئے زمیں پہ جبرائیل، بول نبی سے یہ فخر خلیل، آپ پہ بعد درود سلام فرماتا ہے یہ رب جلیل، اہل کسا کی محبت میں، اہل کسا کی محبت میں خلق کیے اس نے کونین، اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین۔ اس کے بعد ہے فرماتا رزق کو آپ سے دور رکھا، اتنا پاک رکھا سب کو جتنا طہارت کا حق تھا، اہل بیت کی خلقت پر، اہل بیت کی خلقت پر نازا ہے رب الحرمین، اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین۔ تب یہ حبیب خدا نے کہا پڑھے جو کوئی حدیث قصہ، جتنے وہاں ہوں گے مومن سب کی ہوگی قبول دعا، قسم ہے مجھ کو رسالت کی، قسم ہے مجھ کو رسالت کی، پائیں گے شیعہ سکھ اور چین، اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین، اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ معجزہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا الہی وہ بخت رسا دے، مرقد فاطمہ جو دکھا دے، ہاتھ سے اپنے خود جام عرفاں میری شہزادی مجھ کو پلا دے، شان اقدس میں کہہ لوں قصیدہ، قدسیوں کی زباں کو الا دے، ہو کے خوش جس سے خاتون جنت، دین و دنیا میں ہم کو صلا دے۔ عرض کی ایک یہودی نے آ کر، اذن مجھ کو جو خیر الورا دے، میں کروں حال دل اپنا روشن، مدعا میرا بہرے خدا دے۔ عورتیں مجھ سے کہتی ہیں پے ہم، دختر مصطفیٰ کو بلا دے، ہے تمنا کہ شادی میں آ کر فاطمہ اپنا جلوہ
دکھا دے. فاطمہ نے مشیت سے پوچھا کیا ہے تیری رضا وہ بتا دے. جو بلاتے ہیں شادی میں مجھ کو جانتا ہے تو ان کے ارادے. ہو نہ پوشاک وجہ تمسخر تو جو چاہے تو عزت بڑھا دے. حکم خالق ہوا حوریاں کو فاطمہ کو یہ مژدہ سنا دے. کون اس کا تمسخر کرے گا جس کو معبود برتر بنا دے. جا کے شادی میں بنتے پیمبر اپنا اعجاز سب کو دکھا دے. گھر سے نکلی جو محبوبہ رب کہکشاں بن گئے سارے جادے. پہنچی جیسے ہی شادی کے گھر تک حکم رب تھا ملک کو ندا دے. آئی آواز غیب یہودی جلد نامحرموں کو ہٹا دے. مادر ان کی یہاں آ رہی ہیں جو ہے جبریل کے بھی خزادے. گھر میں داخل ہوئی نور چمکا ایسا جو دل پہ بجلی گرا دے. نور کو دیکھ کر عورتیں سب خاک پر گر پڑی بے ارادے. جان دی ہوش کھو کر دلہن نے غم سے بدلے مسرت کے جادے. جو تھی محبوبہ رب اکبر جانتی تھی وہ حق کے ارادے. ہاتھ اٹھائے مصلی پہ جا کر تاکہ مردہ دلہن کو جلا دے. ہو کے پابوس فوراً دلہن نے عرض کی جام عرفاں پلا دے. سینکڑوں عورتیں لائی ایمان چھوڑ کر کفر و ظلمت کے جادے. جو تھی محبوبہ رب اکبر جانتی تھی وہ حق کے ارادے. ہے بجز فاطمہ کون ایسا جو کہ مردہ دلہن کو جلا دے. اللہم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. سن لے صدا میرے سخی مولا میرے سخی مولا جھکتے ہیں جہاں شاہ بھی تیرا وہ واسطہ عباس تیرے در سا
دنیا میں در کہاں مولا عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں تو قمر بنی ہاشم زہرا کی تو دعا ہے تو قمر بنی ہاشم زہرا کی تو دعا ہے سایہ تیرے علم کا دو جگ میں باخدا ہے سایہ تیرے علم کا دو جگ میں باخدا ہے تیرے علم کو چومنے جھکتا ہے آسماں عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں مولا عباس تیرے در سا جو بھی خدا سے مانگا تیرے علم سے پایا جو بھی خدا سے مانگا تیرے علم سے پایا تیرے علم کا سایہ ہے کبریا کا سایہ تیرے علم کا سایہ ہے کبریا کا سایہ کیوں نہ تیرے علم پر آ کر کہے جہاں عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں مولا عباس تیرے در سا دنیا میں در تیرے در کے ہے بھکاری سب اولیاء خلل در تیرے در کے ہے بھکاری سب اولیاء خلل در سجدے کرے فرشتے چوکھٹ پہ تیری آ کر سجدے کرے فرشتے چوکھٹ پہ تیری آ کر دینے لگے زمین پر خود سی یہی اذان عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں مولا عباس تیرے در سا مشکل کشا علی ہے مشکل کشا ہے تو بھی مشکل کشا علی ہے مشکل کشا ہے تو بھی وہ دست کبریا ہے رب وفا ہے تو بھی وہ دست کبریا ہے رب وفا ہے تو بھی پڑھتے ہیں علی والے یہ منقبت یہاں عباس تیرے در سا دنیا میں در روزے پہ تیرے آ کے احساس یہ ہوا ہے روزے پہ تیرے آ کے احساس یہ ہوا ہے
پلجتن کا، اس گھر میں ہی خدا ہے، یہ در ہے پلجتن کا، اس گھر میں ہی خدا ہے۔ سجدے میں گر گئی میں دے کر یہی بیان، عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں مولا، عباس تیرے در سا دنیا میں۔ بس یہی صدا ہے صبح و شام، اے میرے امام، اے میرے امام، آپ پر درود اور سلام، اے میرے امام، اے میرے امام، آ رہے ہیں آپ، چل رہی ہے یہ خبر، کھانا خدا پہ ہے ٹکی ہوئی نظر، سج رہے ہیں راستے تمام، اے میرے امام، اے میرے امام، بس یہی صدا ہے صبح و شام، اے میرے امام، ہر نفس تجھے میرا سلام عرض ہے، میں تو کیا ہوں ہر نبی ولی پہ فرض ہے، دو جہاں میں تیرا احترام، اے میرے امام، اے میرے امام، آپ پر درود اور سلام، اے میرے امام، دو جہاں کی بادشاہی تیری ذات ہے، تو ہے اس کا ہاتھ جو خدا کا ہاتھ ہے، تیرے ہاتھ بیعت تمام، اے میرے امام، اے میرے امام، اس لیے تمہارا انتظار ہے شدید، سر اٹھائے پھر رہے ہیں وقت کے یزید، آ کے ان سے لیجے انتقام، اے میرے امام، اے میرے امام، آپ پر درود اور سلام، اے میرے امام، مانگتے ہیں اور یوں ظہور کی دعا، دیکھنا ہے ہم کو انتقام کربلا، چاہے پھر ہو زندگی تمام، اے میرے امام، اے میرے امام، آپ پر درود اور سلام، اے میرے امام، صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیبنا و نبینا و شفیعنا ابو القاسم مصطفیٰ محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي يا رب الزهراء بحق زهراء اشفى صدر زهراء بظهور الحجة، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم،
یا ولی العافیہ نسألک العافیہ عافیت الدین والدنیا والآخرہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ حاضران محفل، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارا جو دستور ہے کہ ابتدائے کلام سے پہلے ایک ہدیہ ہماری عزیز سامعین کے لیے، اور یقیناً اب آج تو ہم اس پرمسرت موقع کے لیے جمع ہوئے ہیں کہ جو ماہ شعبان کی پہلی نوچندی ہے، جو ماہ شعبان کا فرسٹ تھرسڈے ہے، اور ماہ شعبان وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں ہمارے لیے خوشیاں ہی خوشیاں ہے۔ تو دا موسٹ ڈیزروڈ اوکیزن ٹو گیو ہدیہ از ٹوڈے۔ تو آج ہم آپ کے لیے ہدیتاً ایک طبی نسخہ لائے ہیں کہ ہمارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میتھی، فینیوگریک سیڈز، میتھی سے علاج کرو، کیونکہ اگر لوگ اس سے علاج کرنے کے فائدے کو جان لے تو اس سے اپنا علاج کریں گے، پھر اسے چاہے سونے کے دام ہی کیوں نہ انہیں خریدنا پڑے۔ دیٹ مینس کہ رسول اللہ کہہ رہے کہ اگر لوگوں کو میتھی، فینیوگریک سیڈز کے بینیفٹس پتہ چل جائے تو وہ لوگ کسی اور چیز کی طرف نہیں جائیں گے، بلکہ صرف اسی سے اپنا علاج کریں گے، چاہے وہ گولڈ کی جو پرائز ہے اتنا بھی اماؤنٹ انہیں دے کر خریدنا پڑے۔ اور کیونکہ آج ہم کل مولود شعبان کا جشن منانے آئے ہیں تو ایک گفٹ اچھا نہیں لگتا، تو ہماری طرف سے ایک ایڈیشنل گفٹ آپ کے لیے کہ امام علی رضا علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، امام فرماتے ہیں کہ انجیر، فگ کو کھایا کرو، کیونکہ یہ تمہاری انٹسٹائن کے اندر رکاوٹوں کو سافٹ کرتا ہے، اور تمہاری لارج انٹسٹائن، اسمال انٹسٹائن کے لیے یہ ہے کہ وہ اس کے پروسیس کو ایزی کرتا ہے، اور لارج انٹسٹائن کی سوجن، انفلیمیشن کو یہ کم کرتا ہے، اور یہ انٹسٹائن کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند اور مفید ہے۔ ایک درود پڑھے محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریف اس خداوند معبود کے لیے کہ جس نے اس کائنات کو خلق کیا، جس نے آسمان کا شامیانہ لگایا اور زمین کا فرش بچھایا۔ تمام حمد و ستائش اس مالک یختہ کو زیب دیتی ہے کہ جس نے نہ صرف اس کائنات کو خلق کیا بلکہ بہترین نظام کے تحت اس دنیا کو چلایا، اور ایسا بہترین اور ایسا بیسٹ نظام کہ جس میں نہ کوئی بھول ہوتی ہے نہ کوئی چوک ہوتی ہے۔ تمام تعریف اس خدا کے لیے کہ جس نے اپنی تمام مخلوقوں کے درمیان انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، نہ صرف یہ کہ اشرف المخلوقات بنا کر چھوڑ دیا بلکہ اشرف المخلوقات بنے رہنے کے لیے اسلام جیسے دین کی توفیق دی۔ نہ صرف یہ کہ دین عطا کر کے چھوڑ دیا بلکہ دین سکھانے کے لیے 1,24,000 پیغمبر کے سلسلے کو چلایا، اور خاتم النبیین کے بعد 14 معصومین جیسے گوہر اور خانوادہ اہل بیت جیسی نعمتیں ہمیں عطا کی۔ اور بالخصوص یہ مہینہ کہ یہ وہ ماہ شعبان ہے کہ جس میں میجورٹی آف ولادت آتی ہے، یہ وہ ماہ شعبان کہ جس کے مولودوں کی جشن کے لیے ہم آج جمع ہوئے ہیں۔ تو اپنے کلام شروع کرنے سے پہلے اپنے وقت کے امام کی خدمت میں تمام ماہ شعبان کی، تمام مولود شعبان کی مبارکباد کو پیش کرتے ہیں، رسول اللہ کی خدمت میں ان مبارکبادیوں کو پیش کرتے ہیں، امام علی کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور بی بی زہرا کی خدمت میں کہ یقیناً یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں امام علی اور بی بی زہرا کا گھر، خانوادہ علی ابن ابی طالب کے کئی پھول کھلے ہیں، اور یہ گلشن بی بی زہرا کی بہار کا مہینہ ہے۔ البتہ علی اول سے علی آخر تک تمام اماموں کی خدمت میں، تمام خانوادہ اہل بیت کی خدمت میں، بالخصوص بی بی زینب و کلثوم کی خدمت میں کہ ان کے دو بھائی، ان کے دو شانے اس
ماہ میں ولادت پائے ہے۔ تمام خانوادہ اہل بیت کی خدمت میں اور ہماری تمام بہنیں جو اس پلیٹ فارم کے ذریعے ہم سے جڑی ہے، آپ سبھی کی خدمت میں اول سے آخر تک ماہ شعبان کے تمام مولود کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ اس ماہ کی فضیلت کیا کرے کوئی بیاں، اس ماہ کی فضیلت کیا کرے کوئی بیاں، عیدوں کا سلسلہ ہے خانہ امام میں، آئے حسین قاسم اکبر و زینب عباس و سجاد، آئے حسین قاسم اکبر و زینب عباس و سجاد، ہو گئی تیار کل کربلا شعبان میں۔ یقیناً عزیزان محترم، یہ وہ مہینہ ہے، پر مسرت مہینہ ہے کہ جس میں پورا لشکر حسینی تیار ہو گیا ہے کہ کیوں اس ماہ شعبان کی عظیم فضیلتیں نہ ہوں۔ ایک تو یہ کہ اہل بیت کے گھر میں اتنی ساری ولادتیں ہیں، دوسرا یہ کہ خود ماہ شعبان کی فضیلت میں رسول اللہ بیان کرتے ہیں کہ شعبان میرا مہینہ ہے، یعنی رسول اللہ اس ماہ کو ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں اپنے آپ سے، انسیت دے رہے ہیں اپنے آپ سے۔ تو سوچے کہ جو رسول رحمت للعالمین ہے، جو رسول تمام مہینوں میں اپنی امت کے لیے ایک شفیق باپ ہے، ایک مہربان رحم دل باپ ہے، تو وہ جب کہے کہ کل سال میں تمہارے لیے رحمت ہوں، اور خاص ایک مہینہ جو وہ کہے کہ میرا مہینہ ہے، تو سوچے کہ اس مہینے میں کتنی رحمتیں بڑھتی ہوگی، کتنی برکتیں خدا اپنے حبیب کی محبت میں نزول کرتا ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس مہینے سے آپٹیمم فائدہ اٹھائے۔ میک دا بیسٹ آف دس منتھ، میک دا آپٹیمم یوٹیلائزیشن آف دس منتھ آف ماہ شعبان، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دیکھیں ہم کتنے خوش تھے کہ جب ماہ رجب ہمارے درمیان آیا تھا، ہم نے اسی طرح ماہ رجب کی نوچندی کی مجلس برپا کی تھی، تو ایک ماہ رجب کا سلسلہ آیا، یقیناً ہم نے جشن منائے، اماموں کی خدمت میں ولادت کی مبارکباد پیش کی، مگر کتنے جلدی وہ مہینہ ہمارے درمیان سے گزر گیا، کتنی رحمتیں اور کتنی برکتیں تھیں جو ہم بٹور نہیں پائے۔ کبھی بھی جب ایک مہینہ گزرے تو اپنی عبادتوں پہ ناز نہ کرے، بلکہ یہ سوچے کہ کتنی اور عبادتیں تھیں جو ہم سے چھوٹ گئی، کتنا اور ذکر تھا جو ہم نہیں کر پائے۔ تو اس لیے انشاءاللہ کہ ہم سب کوشش کریں کہ وی میک دا موسٹ آؤٹ آف ماہ شعبان اینڈ دا منتھ آف شعبان، دا منتھ آف رسول اللہ، تاکہ جب یہ مہینہ اپنے اختتام پر پہنچے تو دیکھیں یہ مہینہ شروعات بھی اس کی خوشیوں سے ہے اور اس کا اینڈ بھی ہمیں مایوس نہیں کرتا ہے، کیونکہ یہ مہینہ جب when it leads towards end we enter into شہر اللہ، we enter into ماہ رمضان، we enter into the month of mercy، we enter into the month of کرامات، کہ یہ مہینہ ہمارے لیے ایک پریپریٹری لیو کی طرح ہے کہ اللہ ہمیں موقع دے رہا ہے کہ اپنے گناہوں کے میل کو دھو لے، ہم اپنے گزشتہ گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کر لے، اپنی روح پہ کام کرے، اپنے نفس پہ کام کرے، so that we work on ourselves and prepare ourselves for the month of great mercy۔ یہ ایک مہینہ ہمارے لیے وارم اپ کا مہینہ ہے کہ ہم we get all steadfasted and all ready for ماہ رمضان۔ اور دیکھیں جب ہمیں دنیا میں کوئی کام کروانا ہو یا ہمیں دنیا میں کوئی سفارش لگوانی ہو تو ہم کس طرح کرتے ہیں کہ اگر کسی سے کوئی کام ہو تو وی سرچ فار دا بیسٹ اوکیزن، کہ کوئی ایسا موقع آئے کہ جب ہم اپنی سفارش پیش کریں تاکہ وہ سامنے والا رد نہ کر سکے۔ تو دیکھیں اللہ نے ہمیں اس مہینے میں کتنے اوکیزنز دیے ہیں، کتنے موقع ایسے دیے ہیں کہ جب ہم خدا کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھائے اور ایک شعبان کو کہے کہ اے خدا تیرے پاس ہم وسیلہ لاتے ہیں امام علی اور بی بی زہرا کو اور رسول اللہ کو، اور انہیں واسطہ دے کہ اے رسول اللہ، اے امام علی، آپ کو ان کا واسطہ جو آپ کی زینت ہے، بابا کی زینت ہے زینب،
بی بی فاطمہ تو زہرا کو کہ اے بی بی ہم آپ کو ان کا واسطہ دے جو ثانیہ زہرا ہے. ہم رسول اللہ سے وسیلہ یہ پیش کریں کہ یا رسول اللہ آپ کو اس کا واسطہ جو آپ کے دین کو بعد از حسین بچا کے لائی ہے. تو دیکھیں اللہ ہمیں بہت سارے اوکیجنز دے رہا ہے اس ماہ شعبان میں کہ ان مہینوں میں جو آنے والی ولادتیں ہیں ان کے ذریعے اللہ کے درمیان وسیلہ لگائے. یوز دیز وسیلاز اینڈ گیٹ کلوز ٹو اللہ، کہ ہم اللہ کا قرب حاصل کر لیں. یہ جشن، یہ محفل، ان کا مقصد کیا ہے؟ کیا صرف آنا، منقبت سننا، خوش ہونا؟ یقیناً اس کی فضیلتیں ہے، نو ڈاؤٹ کہ امام علی کے غم میں غم زدہ ہونا، اہل البیت کے غم میں غم زدہ ہونا اور ان کی خوشی میں خوش ہو جانا یہ ہماری پہچان ہے. مگر واٹ آر وی ٹیکنگ وین وی گو بیک فرام دیز محفلز؟ کیا لے کر جا رہے ہیں ہم؟ کیا تبدیلیاں اپنے اندر لے کر جا رہے ہیں؟ ہر جشن میں اپنے آپ کے اندر ایک چینجز لائے. یقیناً اگر ہم یہ سلسلہ ماہ رجب سے شروع کریں کہ ہر محفل میں، ہر جشن میں اپنے آپ سے ایک عہد کرے اور ایک چینج اپنے اندر لائے، تو جو مقصد ہے رجب اور شعبان کا، جب ہم رمضان میں تک پہنچیں گے، رمضان المبارک تک، تو یقیناً ہم ماہ رمضان کے لیے ویل پریپیئرڈ اور ریڈی ہوں گے. تو آئیے ہم خداوند عالم کی بارگاہ میں دست دعا بلند کرتے ہیں کہ اے خدا ان بابرکت مہینوں کا واسطہ کہ ہمیں بہترین پریپریشن کرنے کی توفیق دے اور ماہ رمضان تک ہمیں پہنچا اور ہمیں اپنے نفس پر کام کرنے کی بہترین تو توفیق عطا فرما. اس دعا کی قبولیت کے لیے ایک باواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. تو عزیزان محترم، کیونکہ آج کے ہمارے اس محفل کا جو ٹاپک ہے، جو ایک نیم دیا گیا ہے ماشاءاللہ سے، وہ کسی بھی ایک ولادت سے ہم نے اسے ریسٹرکٹ نہیں کیا ہے. یہ تمام مولود شعبان کی ولادتوں کا جشن ہے، کل جم ہے. تو انشاءاللہ کہ ہم کوشش کریں گے کہ تھوڑی تھوڑی سی نذران عقیدت تمام مولود شعبان کے بارے میں ہم یہاں پر ادا کریں. تو جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ماہ رجب کا اختتام ہوتے ہی جو شب آتی ہے، شب اول شعبان، اتنی زیادہ خوشیوں کی یہ شب ہے، اتنی زیادہ پر مسرت یہ شب ہے کہ ان بی بی کی ولادت ہے کہ جو زینت ہے علی ابن ابی طالب کی، کہ جو ثانیہ زہرا ہے، کہ جو بھائی حسن حسین کی ہمشیرہ ہے، کہ وہ بی بی کہ جو حسین کے بعد اس خانوادہ اہل البیت کی علمدار بنی ہے، وہ بی بی زینب کہ جو عقیلہ بنی ہاشم ہے، جو عالمہ غیر معلمہ ہے. اتنی فضیلتوں کے ساتھ اس بی بی کا نور امام علی اور بی بی زہرا کی آغوش میں آیا ہے ایک شعبان کو، کہ ایک مصرع اس بی بی کی شان میں: زینب کلام پاک کی آیت کا نام ہے، زینب کلام پاک کی آیت کا نام ہے، زینب حسن حسین کی چاہت کا نام ہے، زینب فروغ دی کی حفاظت کا نام ہے، زینب تو پنجتن کی طہارت کا نام ہے. ان کی ردا کے سائے میں جو بچے پل گئے، وہ کائنات صبر سے آگے نکل گئے. زینب کلام پاک کی آیت کا نام ہے. یقیناً بی بی زینب کلام پاک کی آیت کا نام ہے. بی بی زینب کل پنجتن کی طہارت کا نام ہے. وہ بی بی زینب کہ جن کے لیے ملتا ہے روایت میں کہ یہ ہو بہو اپنے بابا علی کا لہجہ لے کر کوفے میں آئی تھی اور اپنی ماں کی عصمت لے کر کوفے میں آئی تھی. اور جب کوفے میں آئی ہے تو وہ شجاع بی بی کہ جس نے خطبوں کی دھار سے یزید کو ایسا اجاڑا ہے کہ رہتی دنیا تک وہ لعنت اللہ بن گیا. یقیناً دیکھیں
ایک شعبان، ابھی یہ خوشیاں کچھ سمٹی ہی تھی آگوش علی اور زہرا میں، کہ وہ شب آ جاتی ہے کہ جو شب 3 شعبان ہے، اور وہ ولادت کا موقع کہ جو فطرس اور دردعیل کے لیے شفاعت بن گیا۔ کیا تھا فطرس کا واقعہ ہم سب جانتے ہیں، مگر یہ ہمارے اندر اس جوش کو پیدا کر دیتا ہے کہ فطرس جس سے بہت زیادہ ناز ہونے کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے اللہ نے اسے یہ عذاب دیا تھا کہ اس کے پر کاٹ دیے گئے تھے۔ جب امام حسین کی ولادت ہوتی ہے تو ہجوم فرشتوں کا رسول اللہ کے پاس آتا ہے، تو جب فطرس دیکھتے ہیں کہ سارے لوگ، سارے فرشتے زمین پر جا رہے ہیں، تو سوال کرتے ہیں کہ جبرائیل آپ یہ تمام فرشتوں کو لے کر کہاں جا رہے ہیں؟ تو جبرائیل کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے نواسے کی ولادت ہوئی ہے اور ہم سب انہی کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ تو فطرس یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ مجھے بھی لے چلے، اور جب فطرس آتے اور دیکھتے ہیں کہ کیا نور ہے اور کیا منزلت ہے، کیا مقام ہے حسین ابن علی کا، تو فطرس یہ التجا کرتے ہیں رسول سے کہ رسول اللہ آپ کو اپنے اس نواسے کا واسطہ کہ آپ میری حمایت کیجئے۔ تو رسول اللہ فطرس سے کہتے ہیں کہ اس بچے کے جھولے سے اپنے آپ کو مس کر لو، اور مس کرنا تھا کہ فطرس کے بالوں پر لوٹ آتے ہیں، اور فطرس ایسی اڑان بھرتے ہیں اور پھر ناز کرتے ہیں اپنی قسمت پہ۔ تو تمام فرشتے کہتے ہیں فطرس ناز کرنے کی وجہ سے بالوں پر لے لیے گئے تھے، پھر ناز کر رہے ہو؟ تو فطرس کہتے ہیں کہ اس بار میں ایسے ہی ناز نہیں کر رہا، یہ وسیلہ ہے کہ میں ناز کر رہا ہوں کہ حسین ابن علی کے در سے بالوں پر لے جا رہا ہوں، اور یہ جو ایک مرتبہ عطا کر دیا کرتے ہیں تو یہ دوبارہ لیا نہیں کرتے۔ تو وہ ولادت ہے کہ جن کا جھولا باعث شفاعت ہے۔ اس موقع پر ایک دعا بہت زیادہ دل کو چھو رہی ہے کہ اے خدا ہمیں بھی ذریعے امام حسین سے اپنے آپ کو مس کرنے کا جلد از جلد اور زندگی میں بار بار موقع دے۔ الہی آمین۔ اس دعا کی قبولیت کے لیے ایک صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اور وہ حسین ابن علی کہ جس کے لیے رسول اللہ کہے کہ حسین منی وانا من الحسین، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور امام حسین کشتی نجات ہے، سفینہ ہے نجات کا، کہ یقیناً کہ وہ امام کہ جو اپنے نانا کا دین بچانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ آئیے ایک مصرع نذرانہ عقیدت امام حسین کی ولادت کے مناسبت سے۔ نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، خدا کے دی کا نا خدا، خدا کے دی کا نا خدا، ہر ابتدا کی ابتدا، کرم کی انتہا حسین ہے، کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، کرے جو کوئی ہم سری، کسی کی کیا مجال ہے، جہاں میں ہر لحاظ سے حسین بے مثال ہے، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، نہ کوئی دوسرا خدا، نہ کوئی دوسرا حسین ہے، کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، کیا حسین ہے۔ یقیناً یہ سوال ہم سے نہ کیا جائے کہ کیا حسین ہے، کیونکہ ذات حسین ابن علی وہ ہے کہ جنہیں بیان کرنے کے لیے ایک عمر بھی چھوٹی ہے، ایک عمر بھی مختلف ہے، کہ کوئی امام حسین کی عظمتوں کو بیان نہیں کر سکتا۔ امام حسین کی عظمتوں پر ایک باواز بلند صلوات، اللہم صلی علی۔ اب 3 شعبان کے بعد تھوڑا سا آگے چلے
کہ 3 شعبان کی خوشیاں منانے سے ابھی مومنین فرصت میں ہوئے ہی نہ تھے کہ وہ شب آ گئی جو 4 شعبان کی شب ہے۔ کون سی شب ہے یہ 4 شعبان؟ کہ جب علی کی دعا قبول ہوئی ہے۔ کون مانگ رہا ہے؟ عزیزان محترم، جو خود مرضی رب کا مالک ہے، وہ علی ابن ابی طالب جب تہجد میں ہاتھوں کو بلند کرتا ہے تو خدا سے ایک دعا مانگ رہا ہے، اور اس دعا کی مقبولیت کا روز 4 شعبان ہے۔ کہ 4 شعبان وہ پرمسرت موقع تھا کہ بی بی ام البنین کے حجرے میں ایک مولود کی ولادت ہے، ہاتھوں میں بچہ ہے مگر آنکھوں کو نہیں کھولتا۔ امام علی کو یقیناً اپنی ولادت یاد آئی ہوگی کہ جب آنکھوں کو نہیں کھولا ہے جب تک رسول اللہ کی آغوش میں نہیں گئے۔ جیسے ہی اپنے آقا امام حسین کے ہاتھوں پہ آتے ہیں، مولود آنکھوں کو کھول کر سب سے پہلی زیارت اپنے امام، اپنے بھائی، اپنے اخی حسین ابن علی کی کرتے ہیں۔ اور جب امام علی تشریف لائے ہیں اور اپنے بیٹے کو آغوش میں لیا ہے تو دیکھا کہ جو ننھا سا بچہ ہے، قمر بنی ہاشم بچہ، کہ بنی ہاشم میں تمام ہی قمر تھے مگر یہ ان قمر کے درمیان سب سے چمکدار قمر ہے، دا مون آف بنی ہاشم۔ دیکھا کہ جب امام علی مولود کو ہاتھوں میں لیتے ہیں تو بچہ ایک انگڑائی لیتا ہے، اور جب انگڑائی کو لیا تو امام علی مسکرائے ہیں اور اس بچے کا نام رکھا ہے۔ اچھا کیا نام رکھا ہے؟ چلیے ایک سلسلہ دیکھتے ہیں کہ عربک میں اسد کہتے ہیں مطلق شیر کو، یعنی شیر، تمام شیر۔ زیگم کہتے ہیں چیر پھاڑ کرنے والے شیر کو۔ غضنفر کہتے ہیں بڑے اور بوڑھے شیر کو۔ حیدر کہتے ہیں حملہ کرتے ہوئے شیر کو، اور عباس کہتے ہیں انگڑائی لیتے ہوئے شیر کو۔ جب یہ بچہ انگڑائی لیتا ہے تو یقیناً اسد اللہ کا اسد ہے، اللہ کے شیر، شیر خدا کا شیر عباس ہے، کہ جو انگڑائی لی ہے شیر کے مانند، تو علی ابن ابی طالب اس کا نام، اس بچے کا نام رکھتے ہیں کہ عباس، انگڑائی لیتا ہوا شیر۔ وہ حضرت عباس کی ذات ہے، وہ شجاع عباس، وہ با وفا عباس، کے وفاؤں کے امام کا نام عباس رکھ دیا گیا۔ کہ شاعر لکھتا ہے عباس کے قدموں کو وفا چوم رہی ہے، عباس کے قدموں کو وفا چوم رہی ہے، پہلو میں شجاعت بھی کھڑی جھوم رہی ہے، حیدر کے اشارے پہ پلٹ آیا تھا سورج، پلٹ آیا تھا سورج، پلٹ آیا تھا سورج، غازی کے اشارے پہ زمیں گھوم رہی ہے، غازی کے اشارے پہ زمیں گھوم رہی ہے۔ یقیناً وہ ذات کہ جو باب الحوائج کی ذات ہے، وہ ذات جو صبر و وفا کے امام کا لقب جسے دے دیا گیا۔ یہ تمام ولادتیں وہ ہے کہ جن ایک ولادت پہ کل عشرہ کافی نہیں ہے، اور ہم سے درخواست کی گئی ہے کہ ایک جشن میں سب کچھ سمٹا دے، تو یقیناً ہم ٹرائی کریں گے کہ تمام گل کو ملا کر ایک بکے پریزنٹ کرے، اس لیے مختصر ہر ایک مولود کا ذکر آپ کے سامنے کرنا ہے۔ چلیے اب 4 شعبان سے آگے چلتے ہیں کہ جب وہ روز آیا جو 5 شعبان کا ہے، تو 5 شعبان کا جب روز آیا تو ایک روایت نے لکھا کہ حسین ابن علی کے گھر بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، اور کس بیٹے کی ولادت ہوئی ہے؟ کہ جو زین العابدین ہے، سید الساجدین ہے، اس بیٹے کی ولادت ہوئی ہے امام کے گھر پر، کہ جو آگے نسل امامت کا اگلا سرچشمہ ہے، کہ وہ امام سجاد کی ولادت کو لکھا ہے امام حسین کے گھر میں، کہ جس کے لیے امام حسین نازا ہے اور اللہ کے سامنے شکر گزار ہے۔ کہ شاعر لکھتا ہے
سجدوں سے جس نے دہر کو آباد کر دیا، سجدوں سے جس نے دہر کو آباد کر دیا، خالق نے اس کو سید سجاد کر دیا، خالق نے اس کو سید سجاد کر دیا۔ ایک بے نوا غریب کا اعجاز تو دیکھیے، ایک بے نوا غریب کا اعجاز تو دیکھیے، خود قید ہو کے دین کو آزاد کر دیا۔ یقیناً وہ ذات امام سجاد کی کہ جنہوں نے اپنے بابا کے بعد اس پورے خانوادے کی ذمہ داری کو اٹھایا ہے اور سب سے مشکل دور میں اپنی امامت کا آغاز کیا ہے، وہ سید سجاد کہ جن کی قربانیوں کی وجہ سے آج تک نام حسین زندہ ہے۔ اس بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، اور پھر آگے چلے کہ جب وہ وقت آیا کہ جیسے امام علی کی دعا اس مہینے میں قبول ہوئی ہے، ویسے ہی حسین ابن علی کی دعا اس مہینے میں مقبول ہوئی ہے۔ کہ راوی لکھتے ہیں کہ جب نانا رسول اللہ کی رحلت ہو گئی تو کیونکہ امام حسین اپنے نانا سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے اور بہت انس رکھا کرتے تھے، تو اپنے نانا کو مولا بہت زیادہ مس کیا کرتے تھے اور اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے کہ اے خدا، تیرے رسول اور میرے نانا کی زیارت کو دل بڑا تڑپتا ہے۔ تو خدا نے بھی حسین ابن علی کی دعا کو کس بہترین انداز میں مقبول کیا ہے کہ ایک ایسا بیٹا عطا کیا ہے جو ہم شکل پیمبر ہے، جو ہو بہو رسول اللہ کی شبیہ ہے۔ نہ صرف یہ کہ لکس وائز شبیہ ہے، بلکہ خود امام حسین کہتے ہیں کہ اکبر، تم گفتار میں بھی میرے نانا کی طرح ہو، تم رفتار میں بھی میرے نانا کی طرح ہو، اور تم کردار میں بھی میرے نانا رسول اللہ کی شباہت ہو، تم ان کے لک الائک ہو۔ کہ شاعر لکھتا ہے، بیٹا حسین کا ہے بڑا قیمتی رتن، بیٹا حسین کا ہے بڑا قیمتی رتن، صورت ہے مصطفیٰ کی ملی سیرت حسن، صورت ہے مصطفیٰ کی ملی سیرت حسن، دادا علی کا نام ہے دادی کی ہے عمر، دادا علی کا نام ہے دادی کی عمر ہے، اکبر میں ہم نے دیکھ لی کل تصویر پنجتن۔ کہ یقیناً دادا علی سے نام ہے علی اکبر اور دادی کی عمر ہے 18 برس، اور ہم شکل رسول اللہ ہے اور سیرت امام حسن ہے اور لہو ہے امام حسین کا۔ تو کل پے کر اگر کوئی چاہے کہ کل پنجتن کا ایک جز، ایک کمپلیٹ پیک دیکھے تو یقیناً وہ امام جناب علی اکبر کی سیرت میں نظر آتا ہے، جناب علی اکبر کی صورت میں نظر آتا ہے۔ ایک درود پڑھے برائے معرفت، ایک درود پڑھے جناب علی اکبر، حضرت عباس، جناب زینب، امام حسین، تمام جتنی بھی ہم نے اب تک مولودوں کے لیے نذران عقیدت پیش کیا، ان سب کی قبولیت کے لیے ایک باواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ اب اور کچھ آگے چلے کہ جب جناب علی اکبر کا جناب علی اکبر کی ولادت کا جشن ہم منا چکے، تو اب چونکہ علی ابن ابی طالب کے گھر ولادت ہے، حسین ابن علی کے گھر ولادت ہے، تو حسن ابن علی کو بھی اللہ نے ایک بہترین تحفے سے اس ماہ میں نوازا ہے۔ اور کون بیٹا کہ جس کے لیے امام حسن اپنے آخری وقت میں کہتے ہیں کہ اے بیٹا قاسم، کربلا میں تمہیں میری نمائندگی کرنی ہے، کربلا میں تمہیں مجھے ریپریزنٹ کرنا ہے، اور جب میرے بھائی پہ وقت آئے تو میری طرف سے تمہیں قربان ہونا ہے۔ یعنی امام حسن اپنا ریپریزنٹیٹیو جناب قاسم کو بنا رہے ہیں، اس قاسم کی ولادت ہے۔ کہ شاعر لکھتا ہے، گھر حسن کا سجا ہے بہت اہتمام سے، گھر حسن کا سجا ہے بہت اہتمام سے، انبیاء مبارک دے رہے ہیں احترام سے، انبیاء مبارک دے رہے ہیں احترام سے، معصومیت کے مہکے ہوئے معصوم چمن میں، معصومیت کے مہکے ہوئے معصوم چمن میں سب سے نازک پھول کھلا ہے قاسم کے نام سے۔ کہ بے شک آج امام حسن کے گل میں ایک کلی کھلی ہے جو قاسم ابن حسن ابن علی ہے۔
یقیناً عزیزان محترم، ان تمام ولادتوں کے جشن کے بعد وہ موقع کہ جس کے لیے ہم پورا سال انتظار کرتے ہیں، کس بات کا انتظار کرتے ہیں، کس کی ولادت کا انتظار کرتے ہیں، ان کا کہ جو آج ہمارے وقت کے امام ہیں، صاحب العصر والزمان القائم عجل اللہ تعالی فرجہ شریف، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم، وہ امام کہ ہم جن کے منتظر ہیں، وہ امام کہ ہم جن کی امت ہے، وہ امام جو ہمارے بابا کی جگہ پر ہے، وہ امام کہ قیامت کے روز ہم جن کے ساتھ محشور کیے جائیں گے۔ عزیزان محترم، دیکھیں، جب ہم دنیا میں اگر ہمیں کسی کے یہاں سے شادی کا انویٹیشن آئے، یا کسی کے یہاں سے برتھ ڈے کا انویٹیشن آئے، یا ہم کسی کے یہاں جائیں، تو کیا ہم خالی ہاتھ جاتے ہیں؟ کیا ہم کوئی تحفے لے کر نہیں جاتے؟ کیا ہم کوئی اہتمام کر کے نہیں جاتے؟ بے شک جاتے ہیں۔ آج کیونکہ اب 15 شعبان میں کچھ روز کا وقت ہے، آج میں چاہتی ہوں کہ ہم سب یہ سوچیں کہ جب اس سال انشاءاللہ ہم 15 شعبان کا جشن منائیں گے تو اپنے امام کی خدمت میں ان کے برتھ ڈے کے لیے کیا پریزنٹ لے کر جائیں گے، کیا ہدیہ لے کر جائیں گے۔ انشاءاللہ کہ ان کچھ روز میں اپنے آپ کو ٹٹولے، اپنا ایک سیلف ایگزامینیشن کرے اور سوچے کہ میں اپنے امام کے لیے کیا ہدیہ لے کر جا سکتی، اور ایک بہترین ہدیہ روزے 15 شعبان اپنے وقت کے امام کی خدمت میں پیش کرے۔ عزیزان محترم، آئیے آج کے اس زمانے کی کچھ کرنٹ افیئرس کو دیکھتے ہیں۔ جیسے کہ ایک وقت میں فرعون تھا جسے پتا تھا کہ ایک ایسا جانشین آئے گا انبیاء میں سے کہ جو میرے تختے کو الٹے گا، اور اس فرعون نے اتنی کوشش کی کہ ہسٹری میں ملا 10,000 بچوں کو قتل کروا دیا اوور دا پیریڈ آف فیو ایئرس۔ کیوں؟ تاکہ اس موسیٰ کی ولادت ہی نہ ہو کہ جو میرے تختے کو الٹے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ دور حاضر کے فرعون، وقت کے فرعون بھی اس کوشش میں ہے کہ ہم نہ تو جانشین رسول کو آنے دیں گے، نہ تو اس دنیا میں عدل و انصاف کو قائم ہونے دیں گے، مگر وہ یہ بھول گئے کہ خدا کی ذات وہ ہے کہ جس نے فرعون کے سامنے موسیٰ کو پیدا تو کیا مگر اسی کے گھر میں پیدا کیا اور اسی کے سامنے پروان چڑھایا، اور وہ وقت بھی آیا کہ جب فرعون کا تختہ بھی الٹا ہے اور فرعون دریائے نیل میں غرق بھی ہوا ہے۔ تو انشاءاللہ کہ وہ روز بھی آئے گا کہ جب وقت کا امام ظہور بھی کرے گا، دنیا کو عدل و انصاف سے قائم بھی کرے گا، اور انشاءاللہ تمام باطلوں کا تختہ الٹا جائے گا۔ اس دعا کی قبولیت کے لیے ایک باواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ یقیناً عزیزان محترم، ہم ان امام کے انتظار میں ہیں کہ جو آ جائے تو ہماری زندگیوں کے سویرے ہو جائے۔ سوچے کہ کیا خوبصورت وہ موقع ہو کہ اگر یہ 15 شعبان ہم خود وقت کے امام کے ساتھ بتائیں۔ عزیزان محترم، تمنا کرنا ایک اسپیکٹ ہے، مگر وقت کے امام کا انتظار اس طرح سے کرنا جس طرح سے انتظار کا حق ہے، یہ ایک اہم موضوع ہے۔ ایک امام کا شکوہ میں آج آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتی ہوں کہ ایک شخص تھا جو ایران کے ایک چھوٹے سے سٹی کا رہنے والا تھا۔ وہ امام سے گفتگو کرتا ہے کہ مولا آپ کیوں نہیں آتے؟ آپ کہتے ہو کہ لشکر تیار نہیں ہے۔ مولا میرے ہی شہر میں کتنے سارے ایسے لوگ ہیں جو ابھی ریڈی ہے، جو کہتے ہیں کہ مولا آپ آ جائے، ہم آپ کے لیے ریڈی ہیں۔ وہ امام سے یہ شکوہ، یہ گفتگو کر رہا ہوتا ہے۔ اب گھر جا کر سو جاتا ہے تو خواب میں امام کو دیکھتا ہے۔ امام کہتے ہیں کہ اے شخص، تو کہتا ہے نا کہ خود تیرے ہی شہر میں کتنے لوگ ہیں جو مجھے روز یاد کرتے ہیں، چل میں تجھے دکھانا چاہتا ہوں۔ امام اس شخص کو لے کر جاتے ہیں۔ ایک شخص کے پاس جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ دعا کر رہا ہے کہ مولا میں آپ کو بڑا مس کرتا ہوں، میں آپ کو بہت یاد کرتا ہوں۔ اے مولا یہ مشکل ہے کہ میرا گھر نہیں ہے،
مولا یہ مشکل ہے کہ مالی حالت بہت تنگ دست ہے. پھر دوسرے گھر جاتے ہیں. مولا اس کو خواب کے عالم میں دکھا رہے ہیں کہ اے شخص دیکھ. دوسرا شخص کہتا ہے کہ مولا میں بہت بیمار ہوں, صحت دے دیجیے. تیسرے شخص کے پاس لے جاتے ہیں, کہتا ہے مولا میری اولاد کی پریشانی ہے. چوتھے شخص کے پاس لے جاتے ہیں, مولا میرے بیٹے کی شادی کا مسئلہ ہے. الغرض تمام شہر کا طواف کراتے ہیں اور پھر آخر میں ایک بوڑھی عورت کے پاس لے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ بوڑھی عورت کہہ رہی ہے کہ مولا مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے. مولا میں آپ کی منتظرہ صرف اس لیے ہوں کہ آپ آ جائے اور مقتول کربلا کا بدلہ لیا جائے. امام حالت خواب میں اس شخص سے کہتے ہیں کہ ایسے کتنے ہیں, ہم ایسوں کی تلاش میں. عزیزان محترم, یقیناً ہمارے وقت کے امام ہماری دعاؤں کے لیے سب سے بڑا وسیلہ ہے, مگر کبھی اپنی دعاؤں کو ایک سائڈ کر کے صرف امام سے اس لیے التجا کرے, اس لیے امام سے گفتگو کرے, اس لیے امام کے ظہور کی دعا کرے تاکہ امام آ جائے, تاکہ صرف امام کا ظہور ہو جائے. عزیزان محترم, آج ہم ماہ شعبان میں اتنی ساری خوشیاں منا رہے ہیں, تمام مولود کی ولادت کا جشن منا رہے ہیں, ایک ساتھ جمع ہو رہے, خوشیاں منا رہے ہیں, لیکن یوسف زہرا پردے غیبت میں تنہا ہے. وقت کا امام تنہا ہے, اور تنہا ہے, اور یہ رنج ہے وقت کے امام کے دل میں کہ دادی سیدہ کی قبر آج بھی بے سایہ ہے. عزیزان محترم, دعا کرے کہ اے خدا یہ 15 شعبان وہ روز ہو کہ جب امام کا ظہور ہو جائے اور بقی کے اوپر ہمیں سایہ دیکھنا نصیب ہو, کہ وہ امام کا ظہور ہو جائے کہ جسے صدا سیدہ نے دی تھی کہ مہدی ادرکنی, کہ مہدی آ جاؤ. وہ بی بی زہرا کی دعا قبول ہو جائے کہ حال غم سنائیں گے جب امام آئیں گے, زخم دل دکھائیں گے جب امام آئیں گے, محفلیں جمائیں گے جب امام آئیں گے. دعا کرے کہ امام کا جب ظہور ہو تو ہم اس پلیٹ فارم بی بی خدیجہ اکیڈمی کے پلیٹ فارم پہ امام کے ساتھ امام کی ولادت کا جشن منا سکیں. بام و در سجائیں گے جب امام آئیں گے, جشن ہم منائیں گے جب امام آئیں گے, حال غم سنائیں گے جب امام آئیں گے. اے میرے خدا, تیری بارگاہ میں دست دعا کو بلند کیا ہے, تجھے واسطہ دیتے ہیں اس ماہ شعبان کا. اے میرے خدا, تجھے واسطہ دیتے ہیں اس ماہ شعبان میں آنے والی تمام ہستیوں کا, تجھے واسطہ اس بابرکت اور عظیم مہینے کا. اے میرے خدا, تو محمود ہے, تجھے محمد کا واسطہ, تو اعلیٰ ہے, تجھے علی کا واسطہ, تو فاطر السماوات والارض ہے, تجھے فاطمۃ الزہرا کا واسطہ, تو محسن ہے, تجھے حسن مجتبیٰ کا واسطہ, تو خادم الاحسان ہے, تجھے حسین شہید کا واسطہ, تو معبود و مسجود ہے, تجھے عابد و سجاد کا واسطہ, تو عالم و کبیر ہے, تجھے باقر العلوم کا واسطہ, تو اصدق القائلین ہے, تجھے جعفر صادق کا واسطہ, غیظ و غضب پہ تجھے پورا قابو ہے, تجھے موسی کاظم کا واسطہ, مرازات کا مرکز تیری ذات ہے, تجھے علی ابن موسیٰ رضا کا واسطہ, تقویٰ تو عطا کرتا ہے, تجھے محمد تقی کا واسطہ, نقاوت اور پاکیزگی تیرے لیے ہے, تجھے علی النقی کا واسطہ, ہیبت تیری ہے, تجھے حسن عسکری کا واسطہ, تو غائب مطلق ہے, تجھے اپنے وقت کے ولی مہدی منتظر کا واسطہ. اے میرے خدا, یہ تمام بابرکت واسطے تیری بارگاہ میں اور یہ دستے دعا, اے میرے خدا
ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اے میرے خدا ہمیں ان کے اعوال و انصار میں شمار فرما، ہمیں ان کے ساتھ وہ ممبر افروز ہو اور ہمیں ان کے ساتھ ماہ شعبان کے مولود کا جشن منانے کی تو توفیق عطا فرما۔ اے میرے خدا ہمیں ماہ شعبان سے بہترین استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے اللہ ہمیں شہر اللہ ماہ رمضان میں بہترین نفس کے ساتھ انٹر ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے خدا تو ویسا ہے جیسا ہم چاہتے ہیں، ہمیں ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ آخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک درود پڑھے برائے مولود شعبان۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ عظمت جناب سیدہ آواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ جن لوگوں کے ہونٹوں پہ مناجات نہ ہوگی، ان لوگوں کی مولا سے ملاقات نہ ہوگی۔ آنکھوں میں اگر کوئی کرامات نہ ہوگی، وہ سامنے آئیں گے مگر بات نہ ہوگی۔ مہدی کے اگر نور سے ایک شمع جلا لے، اے دوست تیرے گھر میں کبھی رات نہ ہوگی۔ کائنات امام زمانہ واضح بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ زہرا بلندیوں پہ بھلا کون جا سکے، اپنی جگہ حسین اکیلا ہے آج بھی۔ عظمت امام حسین آواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ نوچندی جمعرات ہے اور سفرہ یہ سجا، جو مانگنا ہو مانگ لو جو دل میں ہے بھرا۔ بی بی تمہاری نظر سبھی دل سے کرتے ہیں، خوش ہو کے کنیزیں یہاں حاضر بھی ہوتی ہیں۔ کیا کیا امید لے کے کنیزیں یہاں پہ آئے، بہتر خدا ہی جانتا کیا راز دل میں لائے۔ مانگو مراد مانگنے والو اٹھا کے ہاتھ، اے پنجتن پاک ہمارے تمہارے ساتھ۔ یہاں فاطمہ زہرا بھی تشریف لائی ہے، بابا رسول ساتھ علی کو بھی لائی ہیں۔ نور نظر حسن حسین کو بھی لائی ہیں، عباس نامدار کو ہمراہ لائی ہیں۔ مانگو مراد مانگنے والو اٹھا کے ہاتھ، اے پنجتن پاک ہمارے تمہارے ساتھ۔ یا فاطمہ زہرا میرا حال ہے تباہ، دنیا کی گردشوں نے مجھے کر دیا تباہ۔ بی بی مجھے بتاؤ نہیں سوجھتی ہے راہ، بے کس ہوں بے نوا ہوں نہیں سوجھتی ہے راہ۔ اب آپ کے سوا نہیں ہے کوئی بھی میرا، میں دل جلی ہوں بی بی نہیں کوئی بھی میرا۔ مانگو مراد مانگنے والو اٹھا کے ہاتھ، اے پنجتن پاک ہمارے تمہارے ساتھ۔ سکا کنیز ہے بی بی خالی نہ پھیرنا، ہم سب کنیز ہے بی بی خالی نہ پھیرنا۔ جھولی سب کی بھر دینا مگر خالی نہ پھیرنا۔ الہی آمین۔ لاکھوں کی بگڑی پل میں تم نے بنائی ہے، مردہ دلہن کو پل میں تم نے جلائی ہے۔ تم کو قسم ہے پنجتن پاک کی بی بی، امید سب کی پوری کرو اے میری بی بی۔ الہی آمین۔ مانگو مراد مانگنے والو
اٹھا کے ہاتھ، اے پنجتن پاک ہمارے تمہارے ساتھ، سنتی ہوں غریبوں کی مدد کرتے ہو بی بی، ساحل کو کبھی در سے نہیں پھیرتے بی بی، دامن میرا پھیلا کے میں بیٹھی ہوں بی بی، کچھ نظر کرم مجھ پہ کرو اے میری بی بی، الہی آمین۔ خالی نہیں اٹھوں گی میں کبھی در سے تمہارے، رو رو کے میں مانگا کروں گی در سے تمہارے، مانگو مراد مانگنے والو اٹھا کے ہاتھ، اے پنجتن پاک ہمارے تمہارے ساتھ، نو چندی جمعرات ہے اور سفرہ یہ سجا، جو مانگنا ہو مانگ لو جو دل میں ہے بھرا، عظمت جناب سیدہ آواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، امال جناب سیدہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا سیدتی یا مولاتی یا فاطمۃ الزہرا ادرکنی، 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 اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما یجیب المسترع اذا دعاہ یکشف السوء، 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 اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، نظر رسول خدا مولا مشکل کشا علی جناب سیدہ بی بی معصومہ کم امام حسن عسکری، تمام شہیدان کربلا، اسیران کربلا، غریبان کربلا اور سادات کربلا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين،
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. परवदिगार आलम, ये अजीम सूरे की तिलावत और आज का जश्न तेरी आला बारगाह में कबूल फरमाना, और इसे हम नजरान अकीदत करते हैं 14 मासूमीन के बारगाह में, बिलखुसूस हमारे वक्त के इमाम के बारगाह में। परवदिगार, इससे जो भी सवाब हासिल हो वो जुमला मरहूम मोमिन व मोमिनात के अरवाह को पहुँचे। परवरदिगार आलम, ये मसरत और खुशियों के दिनों में हमारे मरहूमीन की कब्रों पर रहमत व करम की बारिश का नुज़ुल फरमा, उनकी कब्रों को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे, उनकी रूहों को ठंडक और खुशियाँ अता फरमा दे, उनकी तमाम गुनाह सगीरा कबीरा माफ़ फरमा दे, उनको महशर के दिन मौला के हाथ से आब कौसर नसीब फरमाना, जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा की शफाअत नसीब फरमाना, हज़रत अब्बास के परचम के तले जगह इनायत फरमाना, और जन्नतुल फिरदौस में जवारे मासूमीन के करीब जगह इनायत फरमाना। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। زيارة سيدي ومولاي باب الحوائج عباس ابن أمير المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله وسلام ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وعباده الصالحين وجميع الشهداء والصديقين والزاكيات الطيبات فيما تغتدي وتروح عليك يا ابن أمير المؤمنين. أشهد لك بالتسليم والتصديق والوفاء والنصيحة لخلف النبي صلى الله عليه وآله المرسل والصبت المنتجب والدليل العالم والوصي المبلغ والمظلوم المهتضم. فجزاك الله عن رسوله وعن أمير المؤمنين وعن الحسن والحسين صلوات الله عليهم أفضل الجزاء بما صبرت واحتسبت وأعنت، فنعم عقبى الدار. لعن الله من قتلك ولعن الله من جهل حقك واستخف بحرمتك، ولعن الله من حال بينك وبين ماء الفرات. أشهد أنك قتلت مظلوما وأن الله منجز لكم ما وعدكم. جئتك يا ابن أمير المؤمنين وافدا إليكم وقلبي مسلم لكم، وتابع وأنا لكم تابع، ونصرتي لكم معدة حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. فمعكم لا مع عدوكم. إني بكم وبإيابكم وبآبائكم من المؤمنين
وبمن خالفكم وقتلكم من الكافرين. قتل الله أمة قتلتكم بالأيدي والألسن. السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين صلى الله عليهم وسلم. السلام عليك ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه وعلى روحك وبدنك. أشهد وأشهد الله أنك مضيت على ما مضى به البدريون والمجاهدون في سبيل الله المناصحون له في جهاد أعدائه المبالغون في نصرة أوليائه الذابون عن أحبائه. فجزاك الله أفضل الجزاء وأكثر الجزاء وأوفر الجزاء وأوفى جزاء أحد ممن وفى ببيعته واستجاب له دعوته وأطاع ولاة أمره. أشهد أنك قد بالغت في النصيحة وأعطيت غاية المجهود، فبعثك الله في الشهداء وجعل روحك مع أرواح السعداء، وأعطاك من جنانه أفسحها منزلا وأفضلها غرفا، ورفع ذكرك في عليين، وحشرك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أشهد أنك لم تهن ولم تنكل، وأنك مضيت على بصيرة من أمرك، مقتديا بالصالحين ومتبعا للنبيين، فجمع الله بيننا وبينك وبين رسوله وأوليائه في منازل المخبتين، فإنه أرحم الراحمين. السلام عليك يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن السيد الوصيين. السلام عليك يا ابن أول القوم إسلاما وأقدمهم إيمانا وأقومهم بدين الله وأحوطهم على الإسلام. أشهد لقد نصحت لله ولرسوله ولأخيك، فنعم الأخ المواسي. فلعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة استحلت منك المحارم وانتهكت حرمة الإسلام. فنعم الصابر المجاهد المحامي الناصر، والأخ الدافع عن أخيه المجيب إلى طاعة ربه الراغب فيما زهد فيه غيره من الثواب الجزيل والثناء الجميل. وألحقك الله بدرجة آبائك في جنات النعيم. اللهم إني تعرضت لزيارة أوليائك رغبة في ثوابك ورجاء لمغفرتك وجزيل إحسانك، فأسألك أن تصلي على محمد وآله الطاهرين، وأن تجعل رزقي بهم دارا وعيشي بهم قارا، وزيارتي بهم مقبولة، وحياتي بهم طيبة، وأدرجني إدراج المكرمين، واجعلني ممن ينقلب من زيارة مشاهد أحبائك مفلحا منجحا
قد استوجب غفران الذنوب وستر العيوب وكشف الكروب. إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. السلام عليك يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا العباس ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا أم المصائب زينب بنت أمير المؤمنين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى السلام على شهداء جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس وأنيس النفوس. السلام عليك يا أيها المدفون بأرض طوس. السلام عليك يا مضيف الشيعة والزوار في يوم الجزاء. روحي وجسمي لك الفداء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان. الأمان 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 من فتن الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن
السلام عليك يا إمام الإنس والجان. السلام عليك يا مظهر الإيمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا قاطع البرهان. السلام عليك يا إمام زماننا هذا. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته.